ہم قضاء کے حوالے سے، اسی طرح فتویٰ نویسی کے حوالے سے بڑے اہم مسائل سیکھیں گے۔ قضاء یہ ہے کہ لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کرنے کو قضاء کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا جو لوگ خدا کے اتارے ہوئے پر حکم نہ کریں وہ ظالم ہے، یعنی جو بھی قاضی، جو بھی جج قرآن اور سنت کے خلاف کوئی فیصلہ کرے، کوئی قانون نافذ کرے، یا کوئی حکومت جو ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی قانون بنائے، تو کیا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا وہ ظالم لوگ ہیں۔ آج ہمارے یہاں کئی جو جج ہوتے ہیں وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ ظلم بھی کرتے ہیں۔ اب سب کو اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اندر پتہ ہے کہ امیروں کے بچوں کے کیا ساتھ سلوک ہوتا ہے اور غریبوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو اب یہ لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اقتدار میں ہیں یا ہم ایک اعلیٰ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں تو ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسوں کو ظالم قرار دیا، جو گستاخوں کو بری کر دیں اور جو بے گناہ ہوں ان کو سزا دے دیں، اور جو دیندار ہوں ان کو دبا دیں، اور جو سیکولر لبرل ہوں ان کو آزاد کر دیں، تو قیامت والے دن اس کا کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم قرار دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ فرشتہ اس کی گدی پکڑے، یعنی اس کی گردن پکڑے ہوگا، پھر وہ فرشتہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے گا اس انتظار میں کہ اس کے لیے کیا حکم ہوتا ہے۔ اگر یہ حکم ہوگا کہ ڈال دے تو ایسے گرے میں ڈالے گا کہ 40 برس تک وہ اس گرے میں گرتا ہی رہے گا، یعنی 40 برس میں تہ تک پہنچے گا، یعنی جہنم کی اتنی زیادہ گہرائی میں وہ شخص گرایا جائے گا جو کیا ہوگا؟ قاضی بنا ہوگا، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہوگا، اور فرشتہ اس کو محشر کے میدان میں اس طرح لائے گا کہ اس کی گردن پکڑی ہوگی کہ اب رب کی طرف سے اس کے بارے میں کیا حکم آتا ہے۔ اگر تو نیک ہوگا، اگر تو صحیح عدل والا ہوگا تو اس کی بچت ہو گئی، ورنہ کیا ہوگا؟ جہنم کی گہرائی میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاضی عادل یعنی ایماندار، انصاف والا قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ دو شخصوں کے درمیان ایک پھل کے متعلق بھی فیصلہ نہ کیے ہوتا، یعنی قیامت والے دن قضاء کے حوالے سے جو یہ جج ہیں ان کے معاملات ایسے ڈیل ہوں گے کہ جو نیک قاضی ہوگا وہ بھی تمنا کرے گا کہ میں اتنا حساب میں گرفتار ہو گیا ہوں، کاش میں نے معمولی سا بھی مسئلہ جو ہے وہ ڈیل نہ کیا ہوتا، میں نے اس کے حوالے سے فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے درمیان قاضی بنا وہ بغیر چھری کے ذبح ہوا۔ کتنا سنگین ہے۔ ہمارے یہاں لوگ جو ہے کوششیں کرتے ہیں کہ میں جج بن جاؤں، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بہت کمائی ہوگی، لوگوں کے ساتھ پیسہ ملے گا، لوگوں سے بڑے بڑے فوائد حاصل ہوں گے، تنخواہ تو چلو بڑھ جائے گی، وہ تو ایک حلال ہے، لیکن اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ زیادہ نیگیٹو جو مقصود ہوتا ہے جس کا کیا ہوتا ہے؟ وبال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ قضاء فرض کفایہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو لوگوں کے معاملات نہیں ٹھیک ہو سکتے، لیکن اس کے اندر شرائط ہے کہ جج کیسا ہو، پھر جو جج ہوگا وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، اور سب سے بڑا یہ یاد رکھے کہ جو قاضی بنے گا اس کے لیے مسلمان، عاقل، بالغ، آنکھ والا، زبان والا اور کانوں والا ہونا ضروری ہے، کہ بہرا نہ ہو، اندھا نہ ہو، پھر یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ کافر مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ قاضی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اپنے کفار کے معاملات تو ڈیل کر سکتا ہے لیکن مسلمانوں والے نہیں کر سکتا۔ ہمارے بزرگان دین جو ہوتے تھے وہ قضاء کے حوالے سے بڑے محتاط ہوتے تھے۔ کئیوں کو جب حکومت کہتی تھی، بادشاہ اسلام کہتا تھا کہ آپ قاضی بن جائیں، تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اور اس جرم کے اندر ان کو باقاعدہ قید کیا جاتا تھا۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے قضاء کا عہدہ قبول نہیں کیا اور اس کی وجہ سے آپ کو سزا دی گئی، لیکن آپ نے سزا قبول کر لی لیکن قاضی نہیں بنے، کیونکہ کل قیامت والے دن اس کا حساب بڑا سخت ہے۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی قاضی بنا ہے اور لوگ اس کو مال دیتے ہیں، لوگ اس کو تحفے کے نام پر چیزیں دیتے ہیں، تو اس کے لیے شرعاً لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ لوگ اسے اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ کل کو اس سے فوائد ملیں گے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تحفے تحائف جو ہے نا، لوگ ہم سے محبت کرتے، محبت نہیں کرتے، کرسی جیسے ہی ختم ہوتی ہے لوگ پھر اس کو پوچھتے بھی نہیں۔ اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے تحکیم،
ایک قاضی الگ ہے، ایک تحکیم الگ ہے، کہ قاضی کو چلو جج ہو گیا، چیف جسٹس ہو گیا، لیکن ایک تحکیم ہوتی ہے کہ آپس کے اندر پنچایتی بن جانا، جس طرح ہمارے یہاں چودھری ہوتا ہے، اسی طرح ثالثی ہوتے ہیں، ناظم وغیرہ۔ تو یہ جو چودھری ہوتے ہیں، یہ جو کونسل ہوتے ہیں، یا یہ جو خاندان کا کوئی فرد ہوتا ہے، یہ بھی جب کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی پنچایت میں بیٹھتا ہے، تو اس کے اندر بھی لوگ بعض وہ اپنے رسم و رواج کو، بعض وہ اپنے خیالات کے مطابق فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی اہل علم سے مشورہ کرنا وہ پسند ہی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں جو ہم فیصلے کر رہے ہیں، جو اصولوں کے مطابق خاندانی ہماری رسم و رواج ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں آئے گا ہم اس کے مطابق کریں گے۔ تو کئی مرتبہ جو ہوتا ہے وہ حرام کر رہے ہوتے ہیں، 3 طلاقوں کے باوجود لوگوں کے صلح کروا کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرض والے کے قرض جو ہوتے ہیں اس کے اندر ان کو آدھے سے بھی کم دلوا کر بیچارے کو مجبور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اور زبردستی کئی ایسے معاملات کر دیتے ہیں کہ جو شرعاً درست نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی خاندان نے آپ کو منصف بنایا ہے کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں، آپ ہمارے ثالث بنیں، یا آپ کو کوئی چودراہٹ مل گئی ہے، کوئی ثالثی مل گئی ہے، تو اس کے اندر شریعت کے احکامات سمجھیں، اندازوں کے ساتھ فیصلے نہ کریں، یا اپنے قانون کو ہی مد نظر رکھ کر شریعت کے مسائل کو نظر انداز نہ کریں۔ ہمارے یہاں کئی ایسے قوانین ہیں جو شرعاً درست نہیں ہیں، لیکن ہمارے سرکاری اداروں کے اندر اسی کو فالو کیا جاتا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہوتا ہے اس کو گلٹی کہا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ شرعاً درست نہیں۔ اس کے بعد مفتی کے لیے کیا ضروری ہے، کیونکہ مفتی کا بھی ایک تعلق جو ہے وہ اسی طرح قضاء کے حوالے سے ہی ہے کہ وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے، شریعت کے احکامات لوگوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے بھی احکامات شریعت نے بیان کیے ہیں کہ مفتی وہ ہو جو قابل ہو، ایک عالم ہو جس نے باقاعدہ کسی سے سیکھا ہو فتویٰ نویسی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، درس نظامی کی ہے اور یا کوئی آدھا کوئی مفتی کا کورس کر لیا تھوڑا بہت، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مفتی کے لیے یہ ضروری ہے وہ کسی کی صحبت میں رہے اور اس سے فتویٰ نویسی سیکھے۔ کئی سال لگ جاتے ہیں کسی سے فتویٰ نویسی سیکھتے سیکھتے، پھر جا کر بندہ جو ہوتا ہے وہ قابل ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک بندہ جو ہے اگر اس نے MBBS کیا ہے تو وہ فوراً آپریشن تھوڑی کر دیتا ہے، وہ پہلے کسی سینئر کے ساتھ آپریشن سیکھتا ہے۔ اسی طرح جو وکیل لوگ ہوتے ہیں یہ بھی اپنے کسی سینئر کے ساتھ رہ کر اس سے کچھ سیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑے اہم کام ہوتے ہیں۔ ڈاکٹری ہے، اس کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہے، قانون ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے معاملات وابستہ ہیں، اسی طرح دین ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے معاملات وابستہ ہیں۔ اب یہ لوگوں کو اگر صحیح رہنمائی نہیں کرے گا تو لوگ جو ہوں گے وہ شریعت کے خلاف عمل کریں گے۔ تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لوگ ہر جاہل کو جو ہے وہ دینی پیشوا سمجھ لیتے ہیں، جو اپنی فیلڈ کے اندر فیل ہوئے ہوتے ہیں وہ دین کے اندر آ کر اسلامی اسکالر بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، اور لوگوں کو غلط ملت رعایتی فتوے دے دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ لو جی یہ بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے اور یہ بڑی علم والی ہے، جس کو انگلش بھی بہت اچھی آتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، جو مفتی ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ باقاعدہ اس نے پریکٹس کی ہو اور وہ عالم بھی ہو، اس کو عربی کتابوں کے اوپر مہارت ہو، عربی سمجھتا ہو، مطالعہ اس کا وسیع ہو۔ پھر لوگوں کو جب وہ فتویٰ دے تو لوگوں کو ہیلے بہانے نہ سکھائے، لوگوں کو فتوے کے اندر مختلف صورتیں نہ بیان کرے کہ لوگ اپنی مطلب کی بات لے لیں، بلکہ ایگزیکٹ پوری تفتیش کر کر پورے سوال کو سمجھ کر، اگر کہیں وضاحت لینی ہے تو وہ وضاحت لے کر سائل کے سوال کے مطابق ایک فکس حکم بیان کرے کہ تمہارے مسئلے کے اندر یہ حکم ہے، ادھر ادھر کی گول مول بات کر کر فتویٰ نہ دے۔ اسی طرح جب فتویٰ دیا جاتا ہے تو فتوے کے اندر جب کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے تو کتابیں جو فقہ کی موجود ہیں اس میں امام ابو حنیفہ ہیں، پھر ان کے شاگردوں کے اقوال ہیں، اسی طرح اور ترتیب ہے، تو اس کو یہ ترتیب بھی پتہ ہو کہ کس کے قول کے اوپر فتویٰ دینا ہے، کون سا راجح قول ہے، کون سا مرجوح قول ہے، کون سا ضعیف قول ہے، کون سا قول جو ہے اس کے اوپر کون سی حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک مدلل انداز میں، ایک محققانہ انداز میں فتویٰ دے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی کتاب کے اندر مسئلہ دیکھا اور اس کو فوراً نقل کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مرجوح قول ہے، ایسا نہیں۔ باقاعدہ مطالعہ ہو اور اس کے لیے بہت وسیع علم چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح فتوے کے اندر کوئی رعایت نہ رکھے کہ امیر کے لیے اور فتویٰ، غریب کے لیے اور فتویٰ، امیر کے لیے ہیلے نکال لینا اور غریب کے لیے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ واضح جو ہے نجائز کی صورتیں بیان کرنا۔ اسی طرح اگر طلاق کا مسئلہ آ جائے اور اللہ نہ کرے کسی کی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو بڑے محبت اور افسوس والے انداز کے ساتھ سائل کو ڈیل کرے، مسکرا کر
ہنس ہنس کر اس کو بتانا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، یا اس کو جھاڑ دینا کہ چلو نکلو 3 ہو گئی تمہاری طلاقیں، اس طرح نہ کیا جائے، بلکہ یہ بڑا ایک افسوس والا مقام ہوتا ہے کہ اگلے کا گھر برباد ہو گیا، اگلے کے بچے جو ہیں ان کے مسائل ہو گئے، تو بڑی محبت کے انداز سے، شفقت والے انداز میں اس کو سمجھایا جائے، اس کو حوصلہ دیا جائے اور شریعت کے حکم کے اوپر عمل پیرا ہونے کا اس کا ذہن دیا جائے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جب فتویٰ لکھا جائے تو اس کے شروع میں جو دعائیہ کلمات ہیں وہ رسمی طور پر نہ ہو، بلکہ سوچ سمجھ کر اور اس کی طرف دعا کے طور پر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے وہ فتویٰ لکھے، اور جب فتویٰ لکھ لے اور اس کے نیچے پھر کیا لکھے، واللہ عالم، کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، میں نے اپنے علم کے مطابق یہ فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح جب فتویٰ دینے کا وقت ہو تو غصے کی حالت نہ ہو، کہ غصے کی حالت میں بندے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ اس طرح کام نہیں کرتا، اسی طرح بھوک کی حاجت نہ ہو، قضاء حاجت نہ ہو، بلکہ ایک سکون والی حالت کے اندر کیا ہے وہ شرعی حکم بیان کرے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ فتویٰ نویسی کے اندر ہمیشہ یہ آتا ہے کہ بعض دفعہ جب سائل کے مطلب کا فتویٰ نہ آئے تو وہ آگے سے بدتمیزی بھی کر دیتا ہے، یا بعض دفعہ اور بھی جملے بول دیتا ہے، تو بڑے تحمل کے ساتھ اس کو ڈیل کیا جائے، ایسا سخت رویہ نہ اپنایا جائے کہ جو عام سائل ہے وہ علماء سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔